بولنا نہیں۔ میلاد شریف کو پڑھنے کے لیے بندہ فقیر نچیز نے سورہ احزاب کو چنا ہے۔ اسے بند کر کے پڑھ پاؤں گا پتہ نہیں۔ سورہ احزاب کو چنا ہے۔ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33 نمبر سورہ ہے۔ شور ڈالنا مقصد نہیں، گفتگو آپ تک پہنچانا مقصد ہے۔ اگر آپ بھی کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈز دا ہولی قرآن، اگر بالکل خاموشی سے آپ قرآن پاک سنیں گے، بندے بندے تک بات پہنچے گی، آنے کا مقصد پورا ہوا نظر آئے گا۔ 33 نمبر سورہ ہے۔ جوانوں، میرے سامنے جوان زیادہ بیٹھتے ہیں، بڑا اچھا کیا آپ نے۔ آج ایسی گفتگو ہوگی کہ عقائد کافی پختہ ہوتے ہیں۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ جوان چہرے زیادہ سامنے ہیں، جاگ کے بیٹھیے گا اور اذان کو بیدار کر کے بیٹھیے گا۔ خاموش اور سوئے مجمع سے میں بات کرنے کا ابھی نہیں ہوا۔ ذرا جاگ کے قرآن پاک آج آپ نے سننا ہے، اور آج کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی کہ عقیدہ سورج کی روشنی سے زیادہ چمک کے سامنے آئے گا۔ آج میرا کچھ موڈ ایسا ہی بنا ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں میں ربیع الاول میں پڑھا ہوں اور میں نے بیان جا کے کیے ہیں۔ آج بیان نہیں، آج دو باتیں ہوں گی۔ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33 نمبر سورہ ہے اور 39 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کو، یہ آیت بیسیکلی ختم نبوت کی آیت ہے، لیکن آج ہم اسی آیت سے میلاد پڑھیں۔ میں نے ساری آیت کو تلاوت نہیں کیا، میں نے اسپیکر کو اس لیے پیچھے کیا ہے تاکہ میری صاف آواز آپ تک آئے۔ میری چھاتی بالکل درد ہے اور میرے بھی بالکل شکت نہیں گفتگو کی، لیکن آپ کا عشق دیکھوں یا اپنی چھاتی دیکھوں، آپ کی محبت دیکھوں یا اپنی تھکاوٹ دیکھوں، مجھے آپ کی محبت کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھو اپنے دلوں پہ سورہ احزاب 33 نمبر سورہ اور 39 نمبر آیت، 39 نمبر آیت ہے۔ آواز قدرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ آواز قدرت ہے، سنو دھیان سے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ کا خاموش رہنا مجھے اچھا لگا، میں دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ فرما رہا ہے، دھیان سے سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ فرما رہا ہے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ آیت سمجھ میں آ گئی تو اگلی ساری آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اگر اس آیت کا نہ پتہ چلا تو یہ تمہید والی آیت ہے، اگر پری فیس کا ہی پتہ نہ چلا مضمون کی کیسے سمجھ آئے گی۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ لو ہم تھوڑی بولی ترجمہ کر لے دیں۔ اللہ فرماتا ہے، دھیان نال سنو، محمد تھوڑے بھی کسی دا ابا نہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہو گیا، میں دوبارہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ مولا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ مصطفیٰ کی عزت ایسے نہیں کرنی جیسے ابے کی کرتے ہو۔ ایک نظامی صاحب یہاں پہ آئے ہیں، کاموں کے شیخ خلیفہ شوکت نظامی کے بھتیجے ہیں، وہ میرے پاس آ جائے۔ کدھر؟ اچھا چل، کوئی مسئلہ نہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ کان کھول کے سنو، محمد رجالکم میں سے کسی کے باپ نہیں، رجالکم میں سے کسی کے باپ نہیں، رجالکم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ رجالکم کیا ہے؟ رجالکم، تم مردوں میں سے، تم مردوں میں سے، تم مردوں میں، تم مردوں میں سے، محمد تم مردوں میں سے، نہیں ڈیلنا والوں، دھوانے والوں، جیسر کلام والوں، ڈکی گجرا والوں، جہاں جہاں سے بھی تم آئے ہو، آیت کو سمجھنا ہے، کوئی جلدی نہیں، مجھے تسلی سے آیت کو سمجھو۔ رجالکم، محمد تم مردوں میں سے، تم ہم نہیں، تم۔ میں دوبارہ کر رہا ہوں، محمد تم مردوں میں سے، رجالکم میں سے، تم مردوں میں سے، محمد کسی کے باپ نہیں۔ بیٹا رک جاؤ بیٹا، اس آیا کریمہ میں نہ بیٹا بولنا نہیں چھوٹے بچوں نے، اس آیا کریمہ میں، اس آیت کے اس آدھے آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے
مصطفیٰ کے لیے نفی ابوت کی ہے، باپ کی نفی کی ہے، نفی ابوت، باپ کی نفی کی کہ مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اسے نفی ابوت کہتے ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ مشکل لفظ پورے بیان میں نہ آئے، تیز پنجابی کی طرف آئیں اور سلیس اردو کی طرف رہیں تاکہ بات کی سمجھ آئے۔ محمد تم مردوں میں سے، رجالی قم میں سے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ عمر دراز کرے۔ بے شک آہستہ بولو اور بولنا میرے ساتھ سارے، کوئی رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، شاباش، اسے نفی ابوت کہتے ہیں۔ باپ کی نفی اللہ نے مصطفیٰ کے لیے کی۔ میں سورہ زخرف کو دیکھ رہا ہوں، یہ قرآن پاک کا 43 نمبر سورہ ہے اور 81 نمبر آیت ہے۔ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بچے کر رہے ہیں، آواز کہاں تک جائے اللہ جانے۔ مولا حکم، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اللہ فرمایا محمد اعلان کرو اللہ کسی کا باپ نہیں۔ محمد اعلان کرو اللہ کسی کا باپ نہیں اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، میں محمد اس کا پہلا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا۔ ڈیلرے والوں تو آنے والوں، پہلی آیت میں اللہ نے مصطفیٰ کے لیے باپ کی نفی کی، اس آیت میں اللہ نے اپنے لیے باپ کی نفی کی۔ کوئی جلدی نہیں، بڑی تسلی سے قرآن پاک سننا۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا مصطفیٰ کسی کا باپ نہیں، دوسری آیت میں اللہ نے کہا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا مصطفیٰ کسی کا باپ نہیں، دوسری آیت میں اللہ نے کہا میرا کوئی بیٹا نہیں۔ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اللہ نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو، محمد کے لیے نفی اس لیے کی تاکہ اس کے کمالات میں کوئی شریک نہ ہو۔ قرآن کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے اجازت ہو میں آگے پڑھوں۔ کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اوے بیٹا، چھوٹے بچوں، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تسلی سے قرآن سننا ہے۔ میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں تاکہ باہر والے بھی سن سکیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مردوں میں سے نہیں، مردوں نہیں، رجالکم، تم مردوں میں سے، محمد تم مردوں میں سے، رجالکم، محمد تم مردوں میں سے، رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ تھوڑی عمر دراز کرے جڑے قرآن دی تائید واسطے لب کشائی کر دے ہو۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ لو ٹک جانا بھی آیت پہ رک جانا۔ میں اب سورہ آل عمران کو دیکھ رہا ہوں، 3 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر 61 ہے۔ کرسچن سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد فرما رہے ہیں عیسیٰ عبد اللہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ابن اللہ ہے۔ جب عیسائی نے نہ مانے، اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اللہ فرمایا جاؤ مصطفیٰ انہیں کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں محمد اپنے اپنی پسند کا مفصل پڑھو، جا کے در منصور کو پڑھو، جلال الدین سیوطی کو پڑھو، جسٹس بین کرم شاہ کو پڑھو، حافظ ابن کثیر کو پڑھو، اہل حدیث کی تفسیر پڑھو، اہل سنت کی تفسیر پڑھو، اہل توشیح کی تفسیر پڑھو۔ مجھے وہ بیٹے دکھاؤ جو محمد کی گود میں تھے، مجھے وہ بیٹے دکھاؤ نا۔ مصطفیٰ اٹھے، نعرہ نہیں دکھائے گا، جی بالکل نہیں ضرورت، مصطفیٰ اٹھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، ادھر گود میں امام حسین کو رکھا، انگلی کے ساتھ امام حسن کو لگایا۔
رجالکم ما قال محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو رجالکم میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، تو یہ کون ہے بیٹے؟ آواز قدرت آئے گی، میں نے آیت میں کہا ہے رجالکم کے باپ نہیں، یہ تو رجال اللہ ہے۔ یہ تو رجال مردان خدا ہے، حسن حسین تو مردان خدا ہے۔ محمد ابا احد من رجالکم، محمد رجالکم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ عمر دراز کرے، محمد رجالکم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مجھے ایک آیت اور نظر میں آ رہی ہے، آپ مجھے اجازت دو میں پڑھوں۔ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ لو میں سورہ نور کو دیکھ رہا ہوں، جاگ رہے ہو؟ گھبرائے تو نہیں؟ سورہ نور قرآن پاک کا 42 نمبر سورہ ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر یہ لگائیں گے نا تو میں جلدی تھک جاؤں گا، اس طرح آپ مجھے کہو گے میں 2 گھنٹے بھی پڑھتا ہوں، آپ میرا احساس کریں نا۔ مولا حکم، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ لو بیٹا مجھے نا سورہ نور کی ایک آیت سامنے آ رہی ہے اور آیت کا نمبر 63 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز قدرت ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے یار کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاؤ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، خبردار میرے محمد کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ابے کو بندہ ابا نہ کہے تو کیا کہے، اماں کو بندہ اماں نہ کہے تو کیا کہے، چاچے کو بندہ چاچا نہ کہے تو کیا کہے، مامے کو بندہ ماما نہ کہے تو کیا کہے۔ آواز قدرت ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول، اے اپنے رشتے اپنے کول رکھ، میرے محمد میں نہیں بلانا۔ یہ اپنے رشتے تو اپنے پاس رکھ، میرے یار کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور ڈینگرے والوں اور گرد و نواز سے آنے والوں، اس آیت کا آنا تھا۔ مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، فاطمہ نے بابا کو آتے دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں لگتی ہے، لگتا ہے بیٹی بابا پہ ناراض ہے۔ جب کہا نا لگتا ہے بیٹی بابا پہ ناراض ہے، ہاتھ جوڑ کے کہا نہ سونا میں کیوں ناراض ہو سکتی ہوں؟ آپ چہرہ اٹھا کے فرماتے تو تو مجھے بابا کہا کرتی تھی، آج رسول اللہ کہہ رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے فاطمہ نے کہا بابا تیرے اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، میرے محمد کو ایسے مت بلاؤ۔ میں تو رسول اللہ اس لیے کہہ رہی تھی کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تو مجھے بابا کہے، میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی۔ ما قال محمد، یاد رہے ہو، ما قال محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اچھا میلاد ہے، میلاد ہے نا، میلاد ہے کس کا؟ سرکار کا۔ کون سی سرکار؟ کیا بن گیا ہے؟ رحمت بن گیا۔ اور کیا ہے محمد؟ بتاؤ تو، رسول بن کے آئے، رحمت بن کے آئے اور نبی بن کے آئے۔ ٹھیک ہو، بڑا خوبصورت نبی بن کے آئے۔ میلاد نبی کا ہے، کس کا ہے؟ میلاد کس کا ہے؟ میلاد کس کا ہے؟ کبھی سوچا ہے نبی کیا ہے؟ یہ نبی کسے کہتے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے اس بات کو سوچا ہے کہ واٹ از نبی، یہ نبی کیا ہے؟ جب نبی بندوں کی عقل میں نہیں آ رہا تو میلاد کیسے آ سکتا ہے؟ آپ مجھے اجازت دو میں آج دیکھ لوں یہ نبی کیا ہے۔ چلو لکھو اپنے دلوں پہ، نبی اسے کہتے ہیں جس کا بولنا تیرے جیسا نہ ہو، جس کا اٹھنا بھی تیرے جیسا نہ ہو، جس کا دیکھنا بھی تیرے جیسا نہ ہو، جس کا چلنا بھی تیرے جیسا نہ ہو، جس کا سونا بھی تیرے جیسا نہ ہو، جس کا
کا پینا بھی تیرے جیسا نہ ہو، جس کا پہننا بھی تیرے جیسا نہ ہو، جس کی چال بھی تیرے. رک جاؤ میں پھر عرض کرتا ہوں، میلاد کس کا ہے؟ جی میلاد کس کا ہے؟ یہ کس کا؟ کم از کم اتنا تو بولو مجھے ٹھنڈ پڑے. کس کا؟ میلاد نبی کا ہے. لو لکھو اپنے دلوں پہ، نبی کا دیکھنا اور ہے، تیرا دیکھنا اور ہے. نبی کا چلنا اور ہے، تیرا چلنا اور ہے. نبی کا پہننا اور ہے، تیرا پہننا اور ہے. نبی کا کھانا اور ہے، تیرا کھانا اور ہے، تیرا پینا اور ہے. نبی کا سونگنا اور ہے، تیرا سونگنا اور ہے. نبی کا دیکھنا اور ہے، تیرا. آپ مجھے اجازت دو میں سارے جملوں پہ قرآن پڑھوں. نبی کا دیکھنا اور ہے، تیرا دیکھنا اور ہے. نبی کا دیکھنا اور ہے، تیرا دیکھنا اور ہے. نبی کا دیکھنا، نبی کا نبی کا دیکھنا، نبی کا دیکھنا، نبی کا شاباش، نبی کا. میں پہلے عرض کر رہا تھا آج جوان زیادہ بیٹھے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. نبی کا دیکھنا، نبی کا دیکھنا. بھائی میلاد تم نے بڑا سنا ہوگا، آج نبی سمجھو یہ نبی کیا ہے. نبی کا دیکھنا اور ہے، تیرا دیکھنا اور ہے. مولا یہ نبی کیسے دیکھتا ہے؟ آپ کہو میں سورہ نوح کی آیت کو پڑھوں. یہ نبی کیسے دیکھتا ہے؟ لو بیٹا 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، چند بندوں نے اسلام قبول کیا، باقی ویسے کے ویسے رہے. جب چند بندے نبی کے ساتھ لگ گئے، باقی سارے واقعات ویسے کے ویسے رہے. اب نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نبی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا میں کہہ رہا ہوں ان میں سے ایک بندہ بھی زمین پہ نہ چھوڑی. انکا انتظرہم یضلوا عبادک، جے تو چھڑ چھڑیا نا تے آ جڑے میرے نال لگ گئے نے انہاں نوں خراب کرنا ہے. میں دوبارہ آیت دیکھ رہا ہوں، میں دوبارہ آیت دیکھ رہا ہوں. نبی نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال کے بعد نتیجہ یہ نکالا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. انہاں وچوں ایک بندہ بھی نہ چھڈی. انکا انتظرہم یضلوا عبادک، جے تو چھڑ چھڑیا تے آ جڑے میرے نال لگ گئے نا انہاں نوں خراب کرنا ہے. ہن تسی مجھے اجازت دو میں آگے بڑھا. آگے نبی فرماتا ہے ولا یلد الا فاجرا کفارا. رک جانا مولا انہاں نوں غرق کر دے، جے تو غرق نہ کیتا تے میں ویکھ لیا اے انہاں دیاں آن والیاں نسلاں نوں کلمہ نہیں پڑھنا. نا 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 آیت کو سمجھنا ہے. میں دیکھ لیا ولا یلد الا فاجرا کفارا، یہ نہیں جنیں گے. ولا یلد، یہ نہیں جنیں گے، یہ نہیں پیدا کریں گے. الا فاجرا کفارا، انہاں دیاں آن والیاں نسلاں بھی کافر ہون گیاں. میں نبی ویکھ لیا اجے نسلاں آئیاں نے، اجے نسلاں آئیاں. نبی آنا میں وینا پیا اجے نسلاں آئیاں. بولو میں اجے نسلاں آئیاں. نبی آنا میں وینا پیا. حد نہیں ہو گئی جے نوح نبی اپنی آن والی نسلاں ویکھا. رک جاؤ. نوح نبی نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کافر ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے. یہ مومن کیا ہے آپ کہو میں آیت پڑھوں. میں سورہ مجادلہ کو دیکھ رہا ہوں 58 نمبر سورہ. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب فی قلوبہم الایمان. ایمان جب بھی لکھا جاتا ہے دل پہ لکھا جاتا ہے. نبیوں نے آندے نے اور یہ نفس پہ دل دیکھا. جے نوح نبی اپنی آن والی نسل دے دل ویکھ سکدا ہے. میں اگلا جملہ تو لگا دے. جے نوح نبی ہمیں قرآن پاک پڑھنا پیا. جے نوح نبی جڑیاں دے نسلاں آئیاں نہیں اجے اولیاء نے تے جے نوح نبی آن والی نسل دے دل ویکھ سکدا ہے تے مدینے والے نہیں پتہ لگے. بیٹا رک جانا. میں یہ والی آیت سورہ نوح کی جو آیت میں نے پڑھی ہے
میں یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ہے پہچان میں؟ میں نے اس پہ غلاف نہیں رکھا ہوا اس لیے تاکہ اس کی پہچان. اچھا اس کا نہیں پتا, رک جاؤ, کئیوں کو نہیں پتا. یہ قرآن شریف ماں ترجمہ و تفسیر خادم حریمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل شوق کی طرف سے ہدیہ ہے. یہ قرآن پاک مکے سے آیا ہے اور یہ اسی پرنٹنگ میں آتا ہے. جس گھر میں ہوگا یہی پرنٹنگ ہوگی. یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قرآن پاک کا ترجمہ مولانا محمد علی جوناگڑھی نے کیا ہے اور اس کی تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف نے کی ہے اور اس کو نظر ثانی ڈاکٹر وسیع اللہ نے کیا ہے اور ڈاکٹر جمال لقمان نے کیا ہے. یعنی اہل حدیث حضرات اس تفسیر کو لکھ رہے ہیں اور اس تفسیر کو پرنٹ کر کے سعودیہ سے ہماری طرف بھیج رہے ہیں. یہ جو بد دعا نبی نے کی ہے اس آیت کو میں یہاں سے پڑھ لوں. اب تو پتہ چل گیا یہ قرآن پاک کیا ہے. میں اس آیت کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. یہ سورہ نوح ہے, 71 نمبر سورہ ہے اور 28 نمبر آیت ہے. یہ اس کی تفسیر یہاں پہ کرتے ہیں. یہ 3 نمبر حاشیہ پہ 3 نمبر حاشیہ پہ یہ تفسیر کرتے ہیں. حضرت نوح نے یہ جو بد دعا کی حاشیہ نمبر 3 پہ یہ اس کی تفسیر کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں یہ بد دعا